السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام پولیٹیکل ڈائریز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. پیر میں داخل ہو چکے ہیں. اگلا ہفتہ شروع ہو گیا اور بہت ہی اہم ہفتہ ہے. 190 ملین پاؤنڈ 171 ملین پاؤنڈ بیسکلی بنیادی طور پر اس کا آج فیصلہ ہونا ہے. پریس کانفرنسیں کیوں اتنی ہو گئی اس کے اوپر، پھر اس کی اصل کہانی کیا ہے، نیب کی ترامیم کیا تھیں، سپریم کورٹ میں کیا ہوا، اس ساروں پہ بات ہوگی. ابصار عالم کو بیچارہ پھنس کیوں گیا، الجھ کیوں گیا، مسائل کیوں بن گئے، پھنس کیوں گیا، اس پہ بات ہوگی. پھر عمران ریاض کی جان کو خطرات ہیں شدید، اس کے حوالے سے احمد نورانی نے جو باتیں کی ہیں اس پہ گفتگو کریں گے. پہلے تو احمد نورانی نے کہا ہے کہ انٹیلیجنس اداروں کو عمران ریاض کی جگہ کا پتہ چل گیا ہے. کسی کے ساتھ ای میل ایکسچینج کی تھی اور جس میں اپنی جگہ بتایا تھا جو ٹریس کر لی گئی ہے. اور عمران ریاض کو کچھ طاقتیں جو ہیں نا وہ قتل کرانا چاہتی ہیں، اور یہ بات احمد نورانی نے بڑی وضاحت کے ساتھ بتائی ہے. لیکن اس سے پہلے تاریخی طور پر تو ہم دیکھیں بڑی تکلیفیں دیکھ رہے ہیں. وہ سچ بتا رہا ہے، ٹی وی چینل پہ بات نہیں چلتی، وہ بتاتا ہے. قصور تو اس کا ہے کہ وہ سچ بولتا ہے. اس سے پہلے سچ بولنے والوں کے ساتھ کیا ہوا، ارشد شریف کے ساتھ ہم نے حالت دیکھا. پھر عمران ریاض 11 مئی 2023 کو جو کچھ ہوا ان کے ساتھ، کتنا عرصہ سکرین سے غائب رہے، کتنی تکلیفیں برداشت کی. پھر اسی پہ کہانی جو ہے وہ بڑی ایک عجیب سی کہانی ہے. میں کیا کہوں، بڑے بڑے صحافی جو ہے نا وہ عمران ریاض کو نیچے گرانا چاہتے ہیں لیکن وہ اٹھ جاتا ہے. اور اس میں سب سے ایک گھنونا چہرہ جو ہے، ایک جو بہروپیہ کی شکل میں، وہ اس کا نام آپ کو پتہ ہے ابصار عالم ہے. ابصار عالم جس طرح کی گفتگو کرتا ہے، اس نے یوٹیوبرز کے بارے میں، چلیں پہلے یہی بات کرتے ہیں، ہم بعد میں بات کرتے ہیں. پہلے بڑا زور لگا کے نا ٹاپ وی لاگرز کی شکلیں دے، نام کوئی نہیں، ٹاپ وی لاگر نمبر 1، وی لاگر نمبر 2، وی لاگر 3، اس طرح کر کے اس نے کوئی بتائی. ان کے ویورز کے اوپر بات کرتے ہوئے اس نے اپنے حساب سے کوئی $3.23 کا ذکر کیا کہ یہ 1000 ویوز کے اوپر ملتے ہیں. اس طرح ملٹی پلائی کر کے اپنے امیجنری ایک رقم نکال لی. حالانکہ ایسا نہیں ہے. وہ خود بھی یوٹیوب چلانے لیتے، ان کا چینل بھی چلاتا ہے، بہت سے چینل چلاتے ہیں، وہاں سے ڈیٹا لے لیں، اندازہ ہو جائے گا کہ کتنے 1000 ویوز کے اوپر کتنے پیسے ملتے ہیں. یہ تو یو کے اندر جو چلانے والے لوگ ہیں ان کے مجھے سمجھ آتی ہے کہ ان کو اتنے پیسے ملتے ہیں، چونکہ یو کے میں ٹاپ ریٹ زیادہ ہے، ایڈورٹیزمنٹ زیادہ ہے اور پیسہ زیادہ ملتا ہے. لیکن یہ کہنا کہ باقی چینلز کے اوپر ہے تو وہ میں شاید ماننے کے لیے تیار نہ ہوں. وہ اتفاق میں نہیں اس بات کو ماننے کے لیے تیار کرتا. لیکن چونکہ پھنس چکے ہوئے ہیں اپنا ابصار عالم، اب وہ بات کر دیتا ہے. دیکھا پورا ڈرامہ کیسے کر کے یوں کاغذ اٹھا، یوں پھینک، اور وہ ذکر کر رہے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لے کر چل رہے ہیں. اسٹیبلشمنٹ کی زبان تو تم بول رہے ہو، اسٹیبلشمنٹ کی زبان تو تم اس وقت بول رہے ہو. وہ تو اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے اس وقت. جتنے بھی جو ملک سے باہر بیٹھے ہیں وہ تو اینٹی اسٹیبلشمنٹ کہلاتے ہیں اپنے آپ کو سارے. ان میں سے کتنے لوگ ہیں؟ اور سوال تو پھر اٹھے گا کہ کیا ہونا ہے، کس طرح ہونا ہے، کیا باتیں چلیں گی. پہلے تو میں بتاتا چلوں، توشہ خانہ کے کیس کے حوالے سے فیصل واڈا نے، خواجہ آصف نے اور طلال چودھری نے، انہوں نے پریس کانفرنس اوپر نیچے ایک اپنا بستہ لے کر آیا، ایک بستہ لے کر آیا. اس کا مطلب کیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے کھلاڑی ہیں تینوں کے تینوں. گیٹ نمبر 4 کی پیداوار ہیں اور گیٹ نمبر 4 سے یہ فائدے حاصل کرتے ہیں. اچھا، اور میں نے خواجہ آصف کے بارے میں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے خواجہ آصف کون ہے. خواجہ آصف نے کہا تھا کہ اپریل 2019 میں جنرل باجوہ اور جنرل فیاض سے رابطہ ہو گیا تھا. عمران خان اگست 2018 میں حکومت میں آئے تو 8 مہینے بعد ہی رابطہ ہو گیا. 8 مہینے بعد عمران خان سے کتا گئے نہیں. 21 سال کی سٹرگل کے بعد بڑا مشکل ہو گیا تھا کہ عمران خان کو کارنر کیسے کریں. اسٹیبلشمنٹ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی. تو گیا عمران، اب ان کو پیچھے کرنا تھا. پیچھے کرنے کی ایک لمبی کہانی ہے، ایک نئی کہانیاں ہیں، وہ اپنی جگہ پر ہیں. لیکن ایک بات تو یاد رکھنی ہے کہ بڑا مشکل ہو گیا تھا. اور کیسے کرتے، یعنی اگر اسٹیبلشمنٹ ہی لے کر آئی تھی، بڑا کہتے ہیں RTS بٹھانا اور یہ ساری باتیں، میں ماننے کے لیے تیار نہیں کہ RTS اس لیے بٹھایا تھا تاکہ عمران خان صاحب میجورٹی نہ لے سکیں. اگر میجورٹی لے لیتے، 2/3 اکثریت آ جاتی تو پھر بہت کچھ ہو جاتا. جیسے 2/3 اکثریت 3 دنوں کے اندر دے دی ان کو.
اس illegitimate گورنمنٹ کو دے دی انہوں نے کتنے دنوں کے اندر، آپ کے سامنے موجود ہے۔ چلیں آپ کو آگے لے کے چلتے ہیں، اور وہ جو جیل میں بیٹھا عمران خان ہے، وہ اس کی جان کو خطرہ ہے، فیصل بڑا بتاتا ہے۔ فواد چودھری کہتے ہیں کہ انہیں ڈیتھ سیل سے بنی گالہ چلے جانے چاہیے۔ صورتحال آپ کے سامنے آ چکی، منتیں کر رہے ہیں نا کہ کس طرح سے عمران خان یہاں سے چلے جائے، گھر چلا جائے۔ وہ کہتا ہے نہیں بھی، میرے علاوہ تمام کارکنوں کو رہا کر دو، 9 مئی اور 26 نومبر کا جوڈیشل کمیشن بنا دو، ان کو پہلے کرو، اس کے بعد باہر آؤں گا۔ اب انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کرنا ہے، اور کل کی جو ملاقات ہے وہ بھی سمجھنا چاہیے ایسے نہیں ہوئی کہ جس کی وجہ سے آپ کہیں کہ فوراً ہی ہو گئی ہے۔ 190 ملین پاؤنڈ کا کیس آنے کے کانٹیکس کے حوالے سے مؤخر نہیں ہوگا، اور اسٹیبلشمنٹ کے جو نمائندے ہیں انہوں نے خود آ کر بتا دیا کہ اس دفعہ فیصلہ آ جائے گا، اور وضاحت، اور یہ ڈیٹ نہیں ہوگی۔ پہلے تو آپ کو پتہ ڈیٹیں وہی بتاتے رہے ہیں نا، ایک ڈیٹ کا، دوسری ڈیٹ کا، تیسری ڈیٹ کا یا چوتھی ڈیٹ کا وہی لوگ آ کر بتاتے رہے ہیں، اس دفعہ نہیں ہے۔ ساتھ انہوں نے کہہ دیا، حسن ایوب نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ بشرا بی بی کی سزا کا تعین بھی کر دیا انہوں نے بطور کورٹ رپورٹر اور عدالتی روایات کو دیکھتے ہوئے۔ انہوں نے کہا جی میرا تجربہ یہ ہے کہ عمران خان کے مقابلے میں اہلیہ 2-3 سال سے ان سے 2-3 سال سزا زیادہ ہوگی، یعنی اگر 11 سال بشرا بی بی کو ہونی تو عمران خان کو 14 ہوگی، اگر 7 سال ہونی ہے بشرا بی بی کو تو 10 سال۔ تو عموماً یہی کہا جا رہا ہے 10 اور 7 سال کا ایک تعین کیا جا رہا ہے کہ سزا اتنی ہوگی، اور یہ بات وہ بڑی واضح طور پر ہے، اور یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا جج صاحب کے اپنے فیصلے میں محفوظیت کتنی ہے، کتنا کے کمروں میں بیٹھ کر فیصلہ لکھا گیا ہے، فیصلہ کہیں نہ کہیں ڈسکس ہوا ہوگا، کہیں نہ کہیں شیئر ہوا ہوگا، کہیں نہ کہیں تو یہ بات آئی ہوگی۔ آخر ایسے تو نہیں ہے نا، یعنی یہاں بیٹھ کے جتنا مرضی کریں آپ، یہ بات باہر کیسے آ سکتی ہے؟ بات اگر باہر آئی تو سمجھنا چاہیے۔ پریس کانفرنس ہے، میں نے آپ کے سامنے بتا دیا، خواجہ آصف کی پریس کانفرنس، فیصل واڈا کی پریس کانفرنس، طلال چودھری کی پریس کانفرنس، روتے پھر رہے ہیں، اور جو فیصلہ آنا ہے اس سے پہلے ان کو پتہ ہے، اور وہی لگے ہوئے ہیں کہ جناب کرپشن ہے، یعنی اپنا بیانیہ بناتے پھر رہے ہیں۔ اور میں چیلنج کرتا ہوں بار بار ان کو، آ جائیں ٹی وی چینلز پہ آ کر بتا دیں کہ کہاں ہے کرپشن کی بات، اور اگر کرپشن ہوتا تو سامنے ہوتا ہے، ایک فلائی ادارہ ہے، ہر ایک کو پتہ ہے، اور کوئی منافع بخشنی کام نہیں کیا، شفاف ٹرائل نہیں ہوا، یہ بھی آپ کو پتہ ہے، نہ کوئی شواہد ہیں، نہ کوئی میٹیریل ایسا ہے، نہ کوئی ایویڈنس ایسی ہے جو سجیسٹ کرے۔ دیکھیں منی لانڈرنگ کا کیس ملک ریاض کے خلاف کوئی نہیں ہوا، میں پھر آپ سادہ لفظوں میں بتاتا رہتا ہوں آپ لوگوں کو کہ 190 ملین نہیں 171 ملین پاؤنڈ ہے کہ یہ پیسہ یہاں سے باہر شفٹ ہوا، ٹرانسفر ہوا۔ این سی اے نے دیکھا، این سی اے نے مارک کر دیا، انہوں نے ایسٹ فریزنگ آرڈر کر دیے، پاکستانی گورنمنٹ سے پوچھا، پاکستانی گورنمنٹ کے پاس اسے بیک اینڈ پہ کوئی منی لانڈرنگ کا کیس ہی کوئی نہیں تھا۔ اس کے بعد کیا ہے کہ میں نے بتایا تھا کوڑیوں کے باؤ زمین کراچی کی جو 5 لاکھ روپیہ ایکڑ تھی، 8 کروڑ روپیہ ایکڑ پہ سودا، یعنی پستول رکھ کے کہہ دے یا جو مرضی پریشر ڈال کے جس طرح مرضی ہو وہ سودا ہوا۔ 460 ارب ناجائز تھے، آپ کے سامنے ملک ریاض بیری ڈاؤن نہیں دے سکا، لیکن وہ اب وہی پیسہ ہی اگر لگا لیا جائے گا یہ وہی پیسہ ہے، تو پھر پیسہ کیسے آ گیا؟ پیسہ تو ان کا پیسہ ہے نا، پیسہ تو کرپشن کا پیسہ نہیں ہے نا، وہ تو پیسہ سارا ہو گیا، اب اگر پیسہ دینے کے لیے تیار ہو گیا تو پھر آپ کیسے کہہ سکیں گی؟ ٹھیک ہے نا جی۔ اور یہ جو 190 ملین پاؤنڈ ہے، اس میں ایسٹ بیان بین تو یہ کیس نہیں آئی، یہ مس یوز آف اتھارٹی کی بات ہے، اختیارات کا غلط استعمال ہے، اور مجرمانہ غفلت کا کیس بنایا ہے۔ تو 2 پہلو ہیں۔ 6 ستمبر 2024 کو جسٹس قاضی فائز نے نیب کے جو اپیلیں دی، جو فیصلہ تھا نیب کے قوانین کو کالعدم قرار دینے کا، جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کا، وہ سیٹ اسائڈ کر دیا۔ اب اس میں دونوں ہی ہیں، ایک تو ڈائریکٹ کوربوریٹ کرنی چاہیے، ایویڈنس اس بات پہ آنی چاہیے کہ جناب آپ نے کرپشن کی ہے، تو وہ تو ایسی ایویڈنس کوئی نہیں ہے۔ دوسرا ہے کہ کابینہ کے فیصلوں کو تو پروٹیکشن دے دی ہے، ان کی ذیلی کمیٹی بھی آ جائے، جس طرح بھی آیا تو اس کو وہ پروٹیکشن ہے، یعنی ان کے اگینسٹ کوئی کیس ہو نہیں سکتا، یہ یاد رکھیے گا، یہ آپ کے سامنے ہے۔ اور نیب میں جو چیف فائنینشیل آفیسر جو مرکزی گواہ ہیں، انہوں نے عدالت میں گواہی دی ہے کہ کوئی مالی فائدہ حاصل نہیں کیا عمران خان نے، یہ حقیقت ہے۔ اور انہوں نے دونوں کے بارے میں، بشرا بی بی کے بارے میں اور عمران خان کے بارے میں، اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیف جب ضمانت کا کیس یہ گیا تھا جسٹس عامر فاروق صاحب کے سامنے، اگر آپ کو یاد ہو، مجھے تو یاد ہے، انہوں نے جب بیل دی تھی، بیل میں یہی لکھا تھا، بیل کے آرڈر میں یہی لکھا تھا کہ انکوائری پروسیڈنگ دیر از نتھنگ مٹیریل کے اوپر، ریکارڈ کے اوپر ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو سجیسٹ کر سکے کہ یہ کرائم کے ساتھ انوالو ہیں، یہ بھی ریکارڈ کے اوپر ہے یہ ساری چیزیں۔
ٹھیک ہے جی. اور جب عدالت لکھ دے مزید فردر انکوائری کا کیس ہے تو ضمانت اب ہو گئی تھی. اس کے بعد ایویڈنس کوئی ایسی میں نے ایویڈنس نہیں دیکھی. لیکن یہاں پر باتیں کون کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے؟ وہ لوگ کہتے ہیں جنہوں نے فائلیں ہی نہیں پڑھی، جن کو خود نہیں پتہ اور جن کو خود اندازہ نہیں ہے، چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ جناب پتہ نہیں کیا ہو گیا. لیکن بھئی ریکارڈ پہ تو دکھائیں نا. چیلنج تو میں بار بار کرتا رہتا ہوں، دکھائیں نا ریکارڈ کے اوپر کیا ہے. بہرحال انتظار کی گھڑیاں ختم ہوگی، صبح فیصلہ آ جائے گا، پتہ چل جائے گا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی. اور یہ فیصلہ رہنا نہیں ہے، یہ زیادہ لمبی دیر ٹھہر نہیں سکے گا. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.